وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تو کل ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی. سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ کے نام کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے کچھ بات ہم نے کی تھی کہ اعوذ باللہ پڑھنا کب ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ کب پڑھنی چاہیے. میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن کی تلاوت کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پناہ طلب کر لیا کریں شیطان مردود سے اللہ کی. یہ ایک حکم ہے. اب اس حکم پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ تو زیادہ تر جو مشہور ہے وہ تو یہی ہے کہ جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تو میں یہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں. سورہ نحل آیت نمبر 98 ہے. جب آپ قرآن کی تلاوت کا ارادہ کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں شیطان مردود سے. اب یہ حکم ہے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں، یہ حکم ہے. اب اس حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اب اس حکم پر عمل ہوگا اکثر علماء کے رائے کے مطابق انہی الفاظ کے ساتھ، یعنی استعذ یہ تو امر ہے. اب ہم امر کی بجائے ہم فعل مضارع متکلم کا صیغہ لے آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مشہور ہے، کیونکہ یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں. فرق اگر ہے تو استعذ اور اعوذ کا. امام شاطبی بہت بڑے قاری ہیں اور ان کی کتاب شاطبیہ یہ قرات کی بہت عظیم کتاب ہے. تو وہ اعوذ باللہ کا ذکر کرتے ہوئے مشہور کتاب شاطبیہ میں وہ ذکر کرتے ہیں اذا ما اردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشیطان باللہ مسجلا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اونچی آواز سے اللہ سے استعاذہ کر لیا کریں. کیسے کر لیں؟ وہ تو یہ حکم ہے اس آیت کی روشنی میں. تو فرماتے ہیں کیسے آپ نے استعاذہ کرنا ہے. علی ما اتی فی النحل یسرا وان تزد، اس کے مطابق جو سورہ نحل میں آیا ہے وہ کر لیں، وہ آسان ہے، وہ کر لیں تو بہت بہتر ہے. سورہ نحل میں جو الفاظ آئے ہیں تو یہی الفاظ ہیں. علی ما اتی فی النحل یسرا، یہ آسان ہے اور اللہ نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں.
اگر انسان بھی یہی الفاظ استعمال کر لے، بس استعیذ کی بجائے اعوذ پڑھ لے، وَإِن تَزِدْ لِرَبِّكَ تَنزِيهًا فَلَسْتَ مُجَهَّلًا، اور اگر آپ الفاظ زیادہ کر لیں گے اللہ رب العالمین کی تنزیہ کے لیے، اللہ رب العالمین کو جو غلط چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان سے اللہ رب العالمین کو پاک صاف کرنے کے لیے، اللہ کی شان بلند کرنے کے لیے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ آپ الفاظ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ الفاظ کا اضافہ کیسے ہوگا؟ بعض احادیث مبارکہ وغیرہ کی روشنی میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ کئی دفعہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس خطبوں میں بھی یہ الفاظ وغیرہ ثابت ہیں، تو ان الفاظ میں بھی اعوذ باللہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اعوذ باللہ کے صرف یہی الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وہ الفاظ ہیں جو سورہ نحل میں ہیں، اور یہی الفاظ آسان ہیں اور زیادہ تر یہی الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر الفاظ کا اضافہ کر لیا جائے اللہ رب العالمین کی تنزیہ اور شان کے لیے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ اضافہ کرنے والا بھی جاہل نہیں ہوگا، اس کے بھی دلائل موجود ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اتنا پڑھ لے، یا کوئی اس سے بھی اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ کب پڑھنی ہے؟ جب قرات کی ابتدا ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ قرات کی ابتدا وہ سورت کی ابتدا سے ہو یا سورت کے درمیان سے ہو، دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ کے تو یہی الفاظ ہیں، اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور سورہ توبہ کے علاوہ یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ کسی سورت کا جز نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ کسی سورت کی پہلی آیت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی دم ہے، یہ کوئی ذکر ہے، یہ کوئی دعا ہے، نہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ آپ اس کو اس معنی میں قرآن کا حصہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن کریم کے ایک آیت کا جز بھی ہے، صراحتاً انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی یہ جو آیت ہے تو اس کا تو یہ حصہ ہے، لیکن صرف یہ اس آیت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک آیت، اگرچہ پوری ایک آیت کے طور پہ ہمیں قرآن کریم کی صورتوں کے درمیان میں یہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ قرآن کریم کی صورتوں کے درمیان بسم اللہ ہمیں اگر نظر آتی ہے، پوری بسم اللہ، اگر صرف بسم اللہ کے الفاظ وہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آتے ہیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم وغیرہ، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے یہ الفاظ لیں تو یہ الفاظ ایک آیت، ایک مکمل آیت کے طور پہ قرآن کریم کی صورتوں کے درمیان کہیں بھی نہیں آتے۔ یہ الفاظ ایک آیت کے ایک حصے کے طور پر سورہ نمل میں آتے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن پورے قرآن کریم کی صورتوں کے درمیان اگر یہ الفاظ نہ بھی نظر آئیں تو پھر بھی یہ آیت ایک قرآن کی آیت کے طور پر الگ سے نازل ہوئی ہے، اور وہ قرآن ہے۔ ہاں، وہ ہر سورت سے پہلے اس سورت کا حصہ ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، وہ اس سورت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر اس کو اس سورت کا حصہ شمار کریں پھر اس کو پہلی آیت شمار کرنا چاہیے، اور ہاں سوائے سورہ فاتحہ کے اور سوائے سورہ توبہ کے۔ اور پھر یہ جو قرآن کریم کی آیتوں کا شمار کیا ہوا ہے، قرآن کریم کی کل آیتیں کتنی ہیں ہماری روایت کے مطابق؟ 6000 نہیں، بس مشہور لوگوں میں یہی ہے، لیکن کبھی ہم گنیں تو اتنی نہیں ہے، کبھی کیلکولیٹر سے اگر آپ شمار کریں تو اتنی تو نہیں ہے۔ تو مختلف قراءات کے مطابق آیتوں کی تعداد بھی مختلف ہے، اور میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ آیتوں کی تعداد مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض قراءتوں میں آیتیں کم ہیں، بعض قراءتوں میں آیتیں زیادہ ہیں۔ وہ آیتوں کی تعداد مختلف ہونے کا مطلب وہی ہے جو کل میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے بیان کر رہا تھا آپ کو، کہ بعض جگہوں پر آیت شمار کی جائے یا نہ کی جائے، دو آیتوں کو بعض قراءت میں ایک آیت شمار کر لیا جائے اور بعض قراءت میں دو آیتوں کو دو آیتیں شمار کر لیا جائے، کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہوا،
تو اس قسم کی چیزیں قراءات میں موجود ہیں، اور قراءات کے حوالے سے ان کا اختلاف بھی ہے۔ جیسے ابھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے دوبارہ بیان بھی کروں گا، تو ہماری جو قراءت، جو روایت ہم پڑھتے ہیں، امام عاصم کی قراءت ہے اور ان کے شاگرد امام حفص کی روایت ہے، دنیا میں زیادہ تر یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے مطابق پورے قرآن کریم کی آیات 6236 ہیں، 6236 آیات۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے ہر سورت کی آیات، ہر سورت کے آخر میں وہ جو آخری آیت ہوگی اس میں جتنی بھی آیات کی تعداد ہوگی وہ ایک ایک کر کے آیت کا نمبر اضافہ کرتے رہتے ہیں، تو ہر سورت کے آخر میں آپ کو اس سورت کی آیات کا پتہ لگ جائے گا۔ اور کئی قرآنوں پہ تو سورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سورت میں اتنی آیتیں ہیں اور اس سورت میں اتنے رکوع ہیں، پاکستانی قرآنوں میں خاص طور پر یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے بھی آپ ہر سورت سے پہلے آیتیں کیلکولیٹر لے لیں اور کسی دن شمار کریں۔ یہ بھی قرآن کریم کے علوم ہیں، اور یہ کوئی بے فائدہ علوم نہیں ہے، ان کے اپنی حکمتیں ہیں اور ان کا قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے۔ صحابہ کرام نے، میں نے ذکر کیا، مختلف قراءات میں مختلف آیات ہیں، بعض قراءات کے مطابق 6236 جیسے ہماری جو ہم پڑھتے ہیں، تو بعض قراءات کے مطابق 6236 آیات ہیں، بعض کے مطابق 6210 آیات ہیں، بعض کے مطابق 6214 آیات ہیں، بعض کے مطابق 6217 آیات ہیں، کچھ 6-7 قول ہیں۔ یہ جو ساری قراءات میں مختلف اقوال ہیں، یہ اقوال صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں وقف کیا، اس وقف کو مد نظر رکھتے ہوئے کہاں آپ ہمیشہ وقف کرتے تھے، کہاں آپ کبھی وقف کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ شروع میں تو آپ وقف کرتے تھے، بعد میں آپ معنی کی مناسبت سے ملا بھی دیتے تھے آگے سے، تو صحابہ کرام میں اختلاف بھی ہو گیا اس حوالے سے۔ تو صحابہ کرام قرآن کریم کی آیتوں کو گنا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا اختلاف ہی منقول ہے آگے۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ صرف صورتوں کی تعداد، صرف آیتوں کی تعداد ہی نہیں، صحابہ کرام نے تو قرآن کریم کے الفاظ کی تعداد بھی گنی ہے، قرآن کریم کے حروف کی تعداد بھی گنی ہے۔ روایت حفص کے مطابق قرآن کریم کے آیات کی تعداد 6236 ہے، 6200۔ اس میں بسم اللہ شامل نہیں ہے، اس میں یہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ شامل ہے، باقی ساری بسم اللہ شامل نہیں ہے۔ اگر آپ بسم اللہ شامل کریں تو پھر 112 آیات کا اضافہ کرنا پڑے گا آپ کو، پھر 6348 آیات کرنی پڑیں گی، جو کسی کا قول بھی نہیں ہے۔ تو بسم اللہ جو ہے یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ اور سورہ توبہ کے علاوہ، بلکہ یہ صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، الفصل بین السورتین، دو صورتوں میں فرق کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے جو باقاعدہ صورتوں کے ساتھ نازل بھی ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس آیت کریمہ کو، بسم اللہ کو، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ پوری آیت، ایک تو یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے نا، یہ پوری بھی ایک آیت کے طور پر بھی قرآن کی آیت ہے، اس کو دعا، ذکر وغیرہ سمجھنا صحیح نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ نازل ہوتی تھی صورتوں سے پہلے۔ بعض احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الکوثر اتری، تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائی، تو آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کے سنائی، بسم اللہ بھی پڑھ کے سنائی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے پہلی آیت کریم، پہلی وحی سورۃ العلق کی آیات، جمہور کی اکثر علماء کی یہی رائے ہے، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ آیات ہیں۔ لیکن بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ نہیں، ان آیات سے پہلے بھی بسم اللہ نازل ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی تھی بطور وحی، یہ بھی بعض علماء کی رائے ہے۔ تو بسم اللہ ہر سورت سے پہلے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں سے سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ دو صورتوں میں فرق کرنے کے لیے یہ اتری، اور یہ قرآن ہے،
قرآن کا حصہ ہے، اس صورت کا حصہ صحابہ کرام نے اس کو شمار نہیں کیا، تو اس کو اس صورت کا حصہ یا اس صورت کی آیت شمار نہیں کرنا چاہیے سوائے سورہ فاتحہ کے۔ جی جہاں تک سورہ فاتحہ کا معاملہ ہے تو میں نے کل ذکر کیا آپ سے کہ سورہ فاتحہ میں ہم سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو آیت شمار کریں یا نہ کریں، یہ باقاعدہ قراءت کا اختلاف ہے۔ قراء جنہوں نے قرآن کریم کی قراءت کو نقل کیا اور سکھایا آگے امت کو، جو قراء تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صحابہ کرام سے یہ علم آگے منتقل ہوا، تو ان قراء نے جب سورہ فاتحہ کے حوالے سے نقل کیا اور آیتوں کا ذکر کیا تو بعض قراء نے یہ کچھ تو محدثین ہیں جو حدیث زیادہ بیان کرتے ہیں، وہ مشہور ہے ہمارے ہاں، صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ اور دیگر، تو کچھ قراء ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی بہت زیادہ خدمت کی اور قرآن کریم کو امت کے سامنے، قرآن کریم اور قرآن کریم کے علوم امت کے سامنے رکھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے بارے میں خدمت کی۔ تو یہ قراء صحابہ اور تابعین کے شاگرد تھے، تو جب انہوں نے یہ قرآن کریم کی آیات اور یہ چیزیں نقل کیں آگے صحابہ کرام سے، تابعین سے، تو ان میں سے بعض نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے طور پر نقل کیا اور بعض نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے طور پر نقل نہیں کیا دوسری صورتوں کی طرح۔ بعض قراء نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی صورتوں میں تو دو صورتوں میں فرق کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں سے صورت کی ابتدا ہو رہی ہے قرآن کی آیت، لیکن اس صورت کا حصہ نہیں ہے، باقی صورتوں میں تو ایسا ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے باقاعدہ، سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے۔ بعض قراء نے یہ کہا اور بعض قراء نے کہا نہیں، سورہ فاتحہ میں بھی اس کا معاملہ باقی صورتوں کی طرح ہے۔ تو یہ جو اب قراء جو ہیں وہ مشہور ہیں بعض شہروں کی طرف، مدینہ کی طرف امام نافع منسوب ہیں، مکہ کی طرف امام عبداللہ بن کثیر ہیں جو کبار تابعین میں سے ہیں، تابعی ہیں بہت بڑے، امام ابو عمر بصرہ کی طرف منسوب ہیں، امام ابن عامر دمشق اور شام کی طرف منسوب ہیں، اور کوفہ میں 3 قراء زیادہ مشہور ہیں، امام عاصم، امام حمزہ اور امام کسائی، یہ 7 قراء بڑے مشہور ہیں۔ تو یہ 5 شہروں کی طرف منسوب ہیں، مدینہ، مکہ، بصرہ اور شام اور کوفہ۔ تو ان قراء میں سے مکہ اور کوفہ کے قراء وہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز سمجھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں صرف، باقی صورتوں میں نہیں۔ جو باقی قراء ہیں بصرہ، شام اور کوفہ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، باقی صورتوں کی طرح سورہ فاتحہ میں بھی بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، یہ صرف سورہ فاتحہ کے حوالے سے خاص بات ہے۔ تو اب کوفہ اور مکہ یہ قراء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، تیسری آیت الرحمن الرحیم ہے، چوتھی آیت مالک یوم الدین ہے، پانچویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، چھٹی آیت اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور ساتویں آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ساتویں آیت۔ یہ کن قراء کے نزدیک؟ کوفہ اور مکہ کے قراء۔ اور ہم جو جن قاری کی قرأت یا جن ان کے شاگرد حفظ کی روایت پڑھتے ہیں یہ کوفہ کے قاری ہیں۔ تو اس مصحف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں پہلی آیت ہوتی ہے اور الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے۔ لیکن ہمارے بعض قرآن جو پاکستان میں چھپتے ہیں، سعودی عرب سے تو جو قرآن چھپتا ہے، سعودی عرب میں انہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے ایک پورا کمپلیکس بنایا ہے، کنگ فہد قرآن کمپلیکس، مجمع ملک فہد۔ تو جو چیز قرآن کے حوالے سے وہاں سے چھپے وہ اتھینٹک ہوتی ہے، اور وہ پھر پورے ملک کے اندر، پورے ملک کیا پوری دنیا کے اندر وہ اس کو پھیلاتے ہیں، اور کسی ناشر کو، کسی بڑے سے بڑے شخص کو اجازت نہیں ہے
کہ وہ قرآن چھاپے یا قرآن سے متعلقہ کوئی چیز چھاپے سعودی عرب میں، اور اسی طرح دیگر ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں زیادہ تر ایسا ہی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ کمی ہے بہت بڑی کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوا، کوئی ایسی حکومتی سرپرستی کے اندر کوئی ایسے بڑے قراء کی کمیٹی نہیں بنی جو قرآن کریم کے بارے میں اس قسم کے فیصلے کرے۔ پنجاب قرآن بورڈ کے نام سے کچھ 5-10 سال پہلے کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی کوشش ہوئی ہے، لیکن وہ اس طرح کا ادارہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں ساری علمی چیزیں اس ادارے میں طے ہوں اور پھر وہ پورے ملک کے ناشرین کو پابند کر دیں اور اس کے علاوہ کوئی ناشر قرآن نہ چھاپ سکے۔ ایسی کوئی صورتحال پاکستان کے اندر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اب ہر ناشر اٹھتا ہے، وہ اپنا ایک قرآن چھاپ دیتا ہے۔ اب اس قرآن میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، رسم کیا ہوگی قرآن کریم کی، ضبط کیا ہوگا، وقف کہاں کریں گے، آیتیں کہاں شمار کرنی ہیں، کہاں شمار نہیں کرنی، تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے جس کو ایک بڑی سپریم کمیٹی ہونی چاہیے قرآن کریم کے حوالے سے کہ جو ان معاملات کو حل کرے اور پورے ملک کے حوالے سے وہ چیز نافذ ہو۔ پورے ملک کیا، پاکستان جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کرتا ہے بہت سے معاملات میں، اسلامی معاملات میں، تو دنیا میں دیگر جگہوں پر بھی ہمارا جو ایک معیاری قرآن ہو وہ قرآن پورے پاکستان میں بھی وہی ہو اور وہ ایکسپورٹ بھی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں آپ 2 مصحف لے لیں قرآن کریم کے، ان 2 مصحفوں میں میں آپ کو کئی جگہ پر اختلاف دکھا دوں گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جی ہم قرآن پر بھی قرآن بھی ایک جیسے نہیں لکھے گئے۔ آپ کہیں گے کہ جی زبر زیر کی غلطیاں، میں کہتا ہوں زبر زیر کی غلطیاں نہیں ہیں۔ زبر زیر کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے کافی اہتمام کیا جاتا ہے، ناشرین بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن صرف زبر زیر کی غلطی وہ غلطی نہیں ہوتی، صرف یہی غلطی نہیں ہوتی، اور بھی بہت سے علوم ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ قرآن کریم کے آیتوں کا علم ایک پورا علم ہے، قرآن کریم کے رسم کا علم پورا ایک علم ہے، قرآن کریم کے ضبط کا علم پورا ایک علم ہے، قرآن کریم کی قرأت کا علم پورا ایک علم ہے، قرآن کریم میں ناسخ منسوخ کا علم پورا ایک علم ہے۔ یہ سارے علوم قرآن میں سے مختلف علوم ہیں، اور ان علوم پر علماء نے شروع دور میں کتابیں لکھی، بڑی بڑی عظیم کتابیں لکھی گئیں۔ آپ 2 قرآن اٹھا لیں 2 مختلف مکتبوں کے، 2 مختلف تاج کمپنی کا کوئی اٹھا لیں، کوئی دوسری کمپنی کا اٹھا لیں، چاند کمپنی اور مختلف کمپنیاں ہیں، ان کے آپ قرآن اٹھا لیں، آپ کو 2 قرآنوں کے اندر کئی قسم کے اختلافات مل جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہی آپ کو یہ چیز مل جائے گی، کئی قرآنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت شمار کیا گیا ہوا ہے اور کئی قرآنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت شمار نہیں کیا گیا سورہ فاتحہ کے اندر، حالانکہ دونوں قرآن ایک قرأت کے مطابق ہے، ایک روایت کے مطابق ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک مکتبے والے کسی دوسری قرأت اور کسی دوسری روایت کو فالو کر رہے ہیں اور دوسرے مکتبے والے کسی دوسری قرأت کو فالو کر رہے ہیں، تمام روایت حفظ کے مطابق ہی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا قرأت میں صحیح غلط نہیں ہوتا، وہ فقہی اختلافات میں صحیح غلط ہوتا ہے، قرأت میں دونوں چیزیں صحیح ہوتی ہیں کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ منقول ہوتی ہیں۔ تو قرأت میں صحیح غلط، جس طرح قرأت ہے ایک مالکی ایک ملکی، ہم کہ کون سی قرأت صحیح ہے، قرأت میں صحیح غلط نہیں ہوتا، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مالکی بھی نازل ہوا ہے، ملکی بھی نازل ہوا ہے۔ اب امام حفص مالکی پڑھتے ہیں، امام ورش ملکی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ امام ورش مدنی قراء میں سے، میں نے آپ کو کہا جو مدینہ کے قاری ہیں اور اس کے مطابق جو مصحف تیار ہوتا ہے، آج روایت ورش بھی موجود ہے دنیا میں، جو مغربی افریقہ کے جو ممالک ہیں، موروکو وغیرہ، لیبیا وغیرہ، وہاں روایت ورش چلتی ہے۔ میرے پاس روایت ورش کا قرآن موجود ہے۔ میں ابھی بسم اللہ کی بات بھی کرتا ہوں، ابھی تو میں پہلے یہ بات کر رہا ہوں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں، تو روایت حفص کے مطابق سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ یہ روایت ورش یا روایت قالون یا ورش چلیں دونوں مدنی ہیں۔ روایت ورش آپ کے سامنے کھول دوں، یہ دیکھیں روایت ورش کا میں نے آپ کے سامنے مصحف کھولا ہے، یہ دیکھیں اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملیکی، کھڑی زبر نہیں ہے میم پہ، ملیکی یوم الدین، یہ تو قرأت کا اختلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آیت نہیں لگی ہوئی، یہاں آیت الحمدللہ رب العالمین پہ لگی ہوئی ہے، الرحمن الرحیم پہ دوسری ہے، مالک یوم الدین پہ تیسری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ چوتھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم پہ 5ویں ہے،
اور صراط الذین انعمت علیہم اس پہ چھٹی آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت۔ تو یہ قرات کے اندر آیتوں کا بھی اختلاف ہے، لیکن دونوں کے مطابق آیتیں ساتھ ہی بننی ہیں۔ روایت حفظ سورہ فاتحہ کی، چاہے روایت حفظ ہو یا دوسری روایت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے سبع المثانی کا ذکر ملتا ہے، تو آیتیں ساتھ ہی ہیں۔ لیکن اب وہ بسم اللہ کو آئے شمار کرنا ہے کہ بسم اللہ کو نہیں شمار کرنا، علیہم پہ شمار کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں عجیب، میں پاکستانی قرآنوں کی بات کر رہا تھا، پاکستانی قرآنوں میں عجیب صورتحال ہے کہ یہ 30 نہیں ہے۔ اب آپ کے قرآن میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اگر ہے تو کھولیں ذرا۔ بسم اللہ پہ آیت لگی ہوئی ہے، اور علیہم پہ کیا لگا ہے؟ علیہم پہ کیا لگا ذرا یہ بتائیے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آیت ہے؟ نہیں، گول دائرہ نہیں، آیت کا نمبر الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 1 ہے کہ 2 ہے؟ آپ کے پاس 1 ہے نا؟ اب دیکھیں، جو ان کے پاس قرآن ہے اس میں 2 ہے الحمدللہ رب العالمین پہ، جو آپ کے پاس قرآن ہے اس میں 1 ہے، اور جو آپ کے پاس قرآن ہے اس میں کیا ہے؟ نہیں، آپ بسم اللہ کو چھوڑ دیں، الحمدللہ کا نمبر شمار کر لیں نا جی۔ بسم اللہ پہ 1 ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ احسن البیان ہے، یہ تو سعودی عرب سے چھپا ہے نا، تو یہاں وہ اس طرح ہی ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو قرآن، آپ کے پاس کیا صورتحال ہے؟ میں کہتا ہوں الحمدللہ دیکھ لیں نا جی، میں کہتا ہوں الحمدللہ کو دیکھ لیں نا، الحمدللہ۔ اچھا، کوئی نمبر نہیں لگا؟ اچھا، اکثر قرآنوں میں کیا ہے؟ پاکستان کے اکثر قرآنوں میں کئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کچھ بھی نہیں لگاتے، کئی گول دائرہ لگا دیتے ہیں لیکن نمبر شمار نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین سے 1 آیت شمار کرتے ہیں، الرحمن الرحیم پہ دوسری آیت شمار کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انعمت علیہم پہ 5 کا دائرہ لگا دیتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا 5 کا نشان۔ اور پتہ ہے 5 کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے 5، یہ رموز اوقاف میں سے ایک علامت ہے۔ جس طرح طا لگا ہوتا ہے، جیم لگا ہوتا ہے، میم وقف لازم کا لگا ہوتا ہے، وہ 3 نقطے لگے ہوتے ہیں جس کو معانقہ کہتے ہیں کہ یہاں وقف کر لو یا یہاں وقف کر لو، تو کئی جگہوں پر 5 کا نشان ہوتا ہے، اور 5 کے نشان کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ کسی دوسری قرات میں آیت ہے، ہم اس قرات میں یہ آیت نہیں ہے۔ لیکن کئی کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں، یعنی اتنی بڑی علمی غلطی کرتے ہیں کئی قرآن کہ وہ الحمدللہ رب العالمین پہ 1 آیت شمار کرتے ہیں، الرحمن الرحیم پہ 2 آیتیں، دوسری آیت مالک یوم الدین پہ تیسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ۔ بلکہ میں آپ کو دکھا دوں، میرے پاس کئی قرآنوں کے نسخے ہیں، شاید کسی مصحف میں مجھے مل بھی جائے، مصحف تاج کمپنی، یہ میرے پاس تاج کمپنی کا مصحف ہے، اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس ہے، یہ تاج کمپنی کا ایک مصحف ہے۔ میرے پاس تاج کمپنی کے 2 مصحف ہیں، میں آپ کو ایک ہی کمپنی کے 2 مصحف دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ تاج کمپنی کا 16 لائنوں والا قرآن ہے۔ اب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ گول دائرہ لگا، کچھ بھی نہیں لگا آگے، لیکن الحمدللہ رب العالمین پہ آیت نمبر 1 ہے۔ اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم والا آیت نہیں ہے، وہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے دیگر صورتوں کی طرح۔ الرحمن الرحیم پہ 2 ہے، مالک یوم الدین پہ 3 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ 4 ہے، اہدنا الصراط المستقیم پہ 5 ہے۔ اب صراط الذین انعمت علیہم پہ کیا ہے؟ 5 کا نشان نیچے، اور اس 5 کے نشان کے نیچے 6 لگا ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے علمی کہ میں اس پہ کیا کہوں، کہ یہ 5 کے نشان کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو ذکر کیا تجویدی کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 کے نشان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جس قرات میں ہم پڑھ رہے ہیں اس قرات میں آیت نہیں ہے، کسی دوسری قرات میں آیت ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ نے یہاں وقف کرنا ہو، آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں، جس طرح آپ طا یا جیم پہ وقف کر سکتے ہیں تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ 5 کا نشان کہ کسی دوسری قرات میں آیت ہے، ہماری قرات میں آیت ہے کہ نہیں، کسی دوسری قرات میں آیت ہے تو دوسری قرات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں معنی اس مطلب مکمل ہو جاتا ہے، آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ لیکن 5 کا نشان ڈالنے کے بعد نیچے 6 نمبر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ 6 نمبر آیت ہے؟ 5 کے نشان کا مطلب ہی یہ ہے
کہ یہ اس روایت میں، اس قرات میں جس میں پڑھے اس میں یہ آیت نہیں ہے، کسی دوسری قرات میں آیت ہے، 5 کا نشان ڈال کے نیچے 6 نمبر ڈال دیے. یہ علمی کتنی بڑی غلطی ہے. اور آپ حفظ کا مصحف چھاپ رہے ہیں، اور حفظ کے مصحف میں یہ علمی غلطی ہے. حفظ کے مصحف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہونی چاہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں ہمارے اکثر قرآن اس طرح ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ تاج کمپنی کا مصحف ہے میرے پاس، یہ دیکھیں تاج کمپنی لمیٹڈ. اور اگر میں آپ کے سامنے تاج کمپنی کا یہ ایک اور کھول دیتا ہوں، تاج کمپنی سونا لانے والا، یہ تاج کمپنی کا مصحف ہے، اس میں انہوں نے اس اختلاف سے بچنے کے لیے آیت نمبر ڈالا ہی نہیں. یہ بھی تاج کمپنی کا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اور پاکستانی مصحف کھول دیتا ہوں، انجمن حمایت اسلام یہ کمپنی ہے، ان کا یہ مصحف ہے. یہ ایک اچھا معیاری مصحف شمار ہوتا ہے. اس میں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا. اس میں بڑی کمیٹیاں ہیں، اور یہ دارالسلام کے مصحف کو بھی انہوں نے نا سعودی عرب کے مصحف کی طرح انہوں نے وہاں اس کو صحیح کیا ہوا ہے. یہ انجمن حمایت اسلام کا یہاں ٹھیک ہے، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک شمار کیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، ایک ہی ملک کے اندر اب یہاں ٹھیک ہے، یہاں 5 کا نشان ڈالا ہے، یہ ٹھیک ہے. اوپر اہدنا الصراط المستقیم پہ 6 ہے، اور انعمت علیہم پہ 5 کا نشان ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ہماری قرات میں آیت نہیں ہے، کسی دوسری قرات میں نے بھی آپ کو روایت ورش دکھائی ہے، وہاں یہ آیت ہے. یہاں ٹھیک ہے، لیکن 5 کا نشان بھی ہو، نیچے 6 بھی ہو، کتنی بڑی علمی غلطی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کمیٹی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بڑے قراء کی ایک کمیٹی ہو اور وہ کام کرے، اور کوئی قرآن اس کمیٹی کے اجازت دیے گئے قرآن کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی قرآن نہ چھپے، یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ کے حوالے سے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اچھا، تو روایت حفظ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، اور جو دوسری روایات ہیں مدنی قراء کی ہوں یا وہ بصری شامی یا بصری و شامی قراء کی، ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نہیں ہے سورہ فاتحہ کی، ان کے نزدیک انعمت علیہم پہ آیت ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس سے قطع نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے کہ نہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہو، جیسے کوفی اور مکی قراء کے نزدیک ہے، یا جز نہ ہو، دونوں صورتوں میں بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بسم اللہ کو پڑھنا ہے. ہاں، اب اونچی پڑھنا ہے کہ آہستہ پڑھنا ہے، اور خاص طور پہ نماز کی بات. اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں آپ اعوذ باللہ اونچی پڑھیں، بسم اللہ اونچا پڑھیں، اور تلاوت اونچی کریں. نماز کے اندر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کے اندر بھی ہمیں اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں. تو جب اب ہمیں اعوذ باللہ اونچا، سری نماز میں تو ہم سب کچھ آہستہ پڑھیں گے. جہری نماز میں کیا اعوذ باللہ اونچا پڑھیں، بسم اللہ اونچا پڑھیں، کہ الحمدللہ اونچا پڑھیں؟ پڑھنا سب کچھ ہے. اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، اور اعوذ باللہ سے پہلے ثنا بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہم و بحمدک پڑھ لیں، اللہم باعث بینی و بین خطایا، یا مختلف الفاظ ہیں وہ پڑھ لیں. اب جہری نماز میں ہم نے جہری قرات کہاں سے شروع کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے. صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا حضرت ابوبکر حضرت عمر ہوں، وہ نماز کی ابتدا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے. یا ابتدا سے مراد ہے جہری نماز ہو تو جہر کی ابتدا، یا نماز کی ابتدا مراد نہیں ہے، ورنہ یہ تو ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور اللہ اکبر کے بعد پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، پھر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. تو یہاں افتتاح سے، نماز کے افتتاح سے مراد جہری، جو سب سے پہلے جو جہری چیز پڑھی جائے گی اللہ اکبر، تو تکبیر تحریمہ ہے نا، اس سے تو نماز کی ابتدا ہو رہی ہے. تو اس کے بعد اب جو سب سے پہلے پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے؟ تو اس کے بعد سب سے پہلے الحمدللہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. یہ ہے مسنون طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا، اور یہی مسنون طریقہ ہے. اگرچہ بعض صحابہ کرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری طور پر بھی پڑھنا ثابت ہے،
سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ کریں. بسم اللہ کو جہری طور پر بھی پڑھنا ثابت ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ بسم اللہ کو جہری طور پر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ کوئی کفر اسلام کا کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو صحابہ کرام جہری پڑھتے تھے تو وہ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عام طریقہ کار اس صحیح بخاری کے سوائے سے پتہ لگتا ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جہری قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. تو اب سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہو یا دیگر صورتوں سے پہلے بسم اللہ ہو تو وہ سری پڑھنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سری پڑھا جائے، اس کو جہری نہ پڑھا جائے. لیکن کوئی جہری پڑھ لے تو یہ غلط نہیں ہے. اس کو حرام یا اس کو منع نہیں کیا جاتا. منع کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ کرام سے جہری پڑھنا بھی ثابت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں با یہ حرف جارہ ہے 7 اور آگے سین ساکن ہے، آگے میم ہے. اصل میں سین ساکن ہے، آگے میم ہے. تو اصل میں با اور سین ساکن کے درمیان حمزہ وصلی تھا. اسم یہ جو لفظ اسم ہے، اگر اس سے پہلے با آئے جو 7 کے معنی میں ہے تو اب با کو سین کے ساتھ اس طرح ملا دیتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ حمزہ گر جاتا ہے اور کئی دفعہ حمزہ نہیں گرتا. دونوں طرح لکھنا صحیح ہے. آپ حمزہ وصلی کے ساتھ لکھتے یہ لفظ اصل اسم ہے اور اسم سے پہلے با ہے. اصل میں جو اسم ہے، یہ جو اسم کے شروع میں یہ ہمیں الف نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ ہے، حمزہ وصلی. حمزہ وصلی کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب حمزہ وصلی آ جائے حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو جب ہم شروع کریں ابتدا کریں تو وہ ہم حمزہ سے ابتدا کریں، اور اگر ہم وہ درمیان میں کہیں آ جائے تو پھر وہ پڑھنے میں نہیں آتا. اگر درمیان میں آ جائے، وصل میں آ جائے تو وہ پھر پڑھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں گر جاتا ہے. شروع کریں تو وہ پڑھنے میں آتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا الرحمن ہے، مثلا الرحمن. یہ جو الرحمن کے شروع میں ہمیں الف اور لام لکھا نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں جو الف کی صورت میں لکھا نظر آ رہا ہے یہ حمزہ وصلی ہے. جب شروع کریں گے تو الرحمن کہیں گے، الرحیم کہیں گے. لیکن اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ پڑھا نہیں جاتا. ہم یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں پڑھتے. لیکن اگر آپ بسمی اس کو الگ پڑھ لیں تو اللہ اس کا حمزہ یہ بھی وصلی ہے، الرحمن کا حمزہ بھی وصلی ہے، الرحیم کا حمزہ بھی وصلی ہے. اگر آپ اللہ کو الگ پڑھیں تو آپ کو حمزہ وصلی پڑھنا پڑے گا، الرحمن کو الگ پڑھیں تو حمزہ وصلی الگ پڑھنا پڑے گا، الرحیم کو الگ پڑھیں تو حمزہ وصلی الگ پڑھنا پڑے گا. لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو نہ اللہ کے شروع میں حمزہ وصلی پڑھا جائے گا، نہ الرحمن کے شروع میں، نہ الرحیم کے شروع میں. ملا کر پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو ہے ادائیگی میں. حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے، ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے، ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے. حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ابتدا کریں یا آپ درمیان میں پڑھیں دونوں صورتوں میں وہ باقی ہوتا ہے. اور جیسے یہ ایاک والا حمزہ ہے، ایاک، یا آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں ایاک، یہ پچھلا ایاک ہے یا اگلا و ایاک، تو یہ حمزہ دونوں صورتوں میں باقی رہے گا. ایاک نعبد مالک یوم الدین ایاک، دونوں صورتوں میں حمزہ باقی ہے. لیکن حمزہ وصلی جو ہے وہ شروع میں باقی ہوتا ہے، درمیان وصل میں گر جاتا ہے. لیکن یہ جو وصل میں گرتا ہے حمزہ وصلی تو یہ صرف ادائیگی میں گرتا ہے، لکھنے میں باقی رہتا ہے، لکھنے میں باقی رہتا ہے. جیسے اللہ ہی سے پہلے حمزہ ہے، پڑھنے میں ہم پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ پڑھا نہیں جائے گا، لیکن لکھنے میں حمزہ باقی ہے. الرحمن کے شروع میں حمزہ ہے، پڑھنے میں گر جاتا ہے وصل میں، لیکن لکھنے میں باقی ہے. یہی معاملہ الرحیم میں. تو حمزہ وصلی کے لکھنے کے قواعد میں یہ بات شامل ہے کہ حمزہ وصلی اگر وصل میں آ جائے تو اس کو لکھنے میں وہ آئے گا، پڑھنے میں وصل میں نہیں آئے گا. لیکن خاص طور پہ لفظ بسم میں اگر اسم سے پہلے با آ جائے، یہاں اب لکھنے میں بھی حمزہ کو گرانا بھی جائز ہے اور حمزہ کو باقی رکھنا بھی جائز ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اگر آپ قرآن کریم کو ہی دیکھیں تو قرآن کریم میں آپ کو کئی جگہ پر لفظ بسم میں، جس میں اسم اور اس کے شروع میں بازر بھی ہے، تو بسم یہ حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن لکھنے میں آنا چاہیے عام اصول کے مطابق. لیکن اگر پیچھے
اسم سے پہلے با آ جائے تو کئی دفعہ لکھنے میں بھی نہیں آتا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوتا ہے۔ اب جس طرح یہ بسم اللہ ہی ہے، 7 نام اللہ کے، اسی طرح اقرأ بسم ربک الذی خلق بھی تو یہی چیز ہے کہ نہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا مطلب ہے؟ پڑھو بسم 7 نام ربک، اپنے رب کے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، وہ بھی تو یہی چیز ہے نا۔ وہاں دیکھیں وہاں حمزہ باقی ہے، حالانکہ پڑھنے میں نہ وہاں پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے میں نہ یہاں پڑھا جا رہا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے سورہ علق، بسم اللہ جب لکھا ہے اس سورہ علق کے شروع میں بھی تو اسم کا حمزہ نہیں ہے، حمزہ وصلی، لیکن جب اقرأ بسم ربک لکھا ہے تو اس اسم میں حمزہ باقی ہے، حالانکہ پڑھنے میں یہ بسم ہو یا پڑھنے میں یہ بسم ہو، ادائیگی میں تو دونوں ہی جیسے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن لکھنے میں یہاں حمزہ نہیں ہے اور یہاں حمزہ ہے۔ تو یہ اصل میں جب بھی اسم سے پہلے، یہ خاص لفظ سے اسم کے ساتھ ہے، اگر اسم کے علاوہ کسی اور لفظ میں حمزہ وصلی آ جائے، حمزہ وصلی کبھی بھی لکھنے میں نہیں گرتا، لیکن اسم سے پہلے اگر با آ جائے تو حمزہ وصلی کئی دفعہ گر جاتا، کئی دفعہ نہیں گرتا۔ قرآن کریم میں 6 جگہ پر یہ ہے، 3 جگہ پر حمزہ وصلی گرا ہوا ہے، 3 جگہ پر نہیں گرا ہوا، 3 جگہ پر گرا ہوا ہے، 3 جگہ پر نہیں گرا ہوا، اسم کے ساتھ بعض پیچھے با آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک نہیں لکھا ہوا، ایک بسم اللہ مجریہا و مرساہا آئی تھی، اور ایک اور جگہ پر بسم کے ساتھ ہے تو وہاں گرا ہوا، 3 جگہ پر نہیں گرا ہوا، ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے بسم ربی کا۔ تو بہرحال یہ جو بسم سے پہلے حمزہ ہے تو یہ حمزہ گر جاتا ہے۔ 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ محذوف ہے ابدأ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ابدأ محذوف ہے، کسی بھی کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ پڑھنے سے جو ہے وہ کام ٹھیک ہوتا ہے، نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ اور جب ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تو قرآن کریم سے اچھا کام کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، خاص طور پہ جب انسان قرآن شروع کرے اور ساتھ سورت شروع ہو رہی ہو تب تو بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور سورت شروع ہونے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے آپ تلاوت کی ابتدا کریں، ساتھ ہی سورت کی بھی ابتدا کر دیں، ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، یا پھر آپ تلاوت کرتے کرتے درمیان میں بسم اللہ آ گئی، جس کو ابتدائی صورت درمیان تلاوت کہتے ہیں، اس صورت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ابتدائی تلاوت درمیان صورت، انسان تلاوت کی ابتدا کرے، صورت کا درمیان ہے، تو اب چونکہ تلاوت کی ابتدا ہے تو اعوذ باللہ پڑھنی ضروری ہے، اور صورت موجود نہیں ہے، درمیان سے کوئی انسان تلاوت شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ ایک اچھا کام تو ہم کر رہے ہیں نا، اور ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، چاہے وہ لکھی نہیں ہوئی تب بھی پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے اس صورت میں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک بندہ تلاوت شروع کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، کیونکہ بسم اللہ لکھی نہیں ہوئی تو آپ بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو اچھی بات۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہے، دونوں رحم سے ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں کے اندر مبالغہ ہے، رحمان بہت مہربان بہت رحم کرنے والا، رحیم کے اندر بھی بہت مہربان بہت رحم کرنے والا۔ ایک فرق ہے دونوں کے اندر، بعض علماء کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ الرحمن کے اندر وسعت زیادہ ہے رحم کی، اور اس کے اندر رحمت اپنے اتنی شدت اور اتنے زوروں پر ہے کہ اس یہ گویا کہ نکل رہی ہے، یہ کسی حد میں نہیں آ رہی، اور یہ نکل کر مسلمانوں سے نکل کر کافروں تک بھی جا رہی ہے۔ یہ اتنی رحمت ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی شامل ہو رہی ہے، ان کے کفر اور ان کی نافرمانیوں کے باوجود۔
یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع ہے، رحمان کے اندر جو رحمت ہے وہ اتنی وسعت میں ہے، اتنی کثرت میں ہے۔ اور الرحیم کے اندر جو مبالغہ ہے رحم کا، یہ مبالغہ وسعت اور شمول اس میں زیادہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ لمبائی بہت زیادہ ہے، لمبے عرصے تک، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو جو اللہ کی رحمت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، وہ صرف مومنین کے ساتھ ہے، وہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب اللہ نے جنت کا اور جنت کے اندر مومنوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے۔ تو جو رحیم کو مومنوں کے ساتھ خاص کیا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اس کے اندر دوام ہے۔ رحیم کے دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، رحمان ہو یا رحیم۔ رحیم کے اندر دوام ہے اور رحمان کے اندر وسعت زیادہ ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو تو وسعت زیادہ ہے، اتنی وسعت ہے کہ مسلمانوں سے بڑھ کر کافروں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم کا فرق۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمد میں الف لام شروع میں یہ استغراق کا ہے، یہ جنس کا ہے، ہر قسم کی تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، یہ وہی رحمان رحیم اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ مالک یوم الدین، یہ اللہ رب العالمین کی تیسری صفت ہے، چوتھی بلکہ، پہلی للہ کے بعد رب العالمین، دوسری الرحمن، تیسری الرحیم، اور چوتھی مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین کا۔ یوم الدین جزا اور سزا کا دن، بدلے کا دن، بدلے کا دن کا مالک۔ تو اللہ رب العالمین بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ بدلے کا دن آخرت کے دن کو کہتے ہیں۔ تو بدلے کے دن کے مالک ہیں، کیا دنیا کے مالک نہیں ہیں؟ دنیا کے بھی مالک ہیں، بدلے کے دن کے بھی مالک ہیں۔ بدلے کے دن کے ساتھ مالک ہونے کا ذکر خصوصی طور پر اس لیے کیا کہ بدلے کے دن، قیامت کے دن، اللہ کا یہ غلبہ اور اللہ کا اقتدار اور اللہ کی جو یہ بادشاہت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر تو انکار بھی کر دیتے ہیں انکار کرنے والے، اگرچہ اللہ دنیا کے اندر بھی مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی انکار کی ضرورت بھی نہیں کرے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارے کے سارے معاملے اللہ کے لیے ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، بلکہ اللہ سوال کریں گے آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور جو قہر کرنے والا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ایسے بدبخت بھی ہیں جو رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ہمارے پاس ہی ہے، جو اللہ کے ہونے کے ہی منکر ہیں۔ تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے۔ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن قیامت کا دن جو اصل دن ہے اور ہمیشہ ہمیش کا ہے، اس لیے اس کو خاص طور پہ ذکر کیا، یا اس میں اللہ کی جو ملکیت ہے اس کو کوئی بھی منکر نہیں ہوگا، اس کا اظہار پوری طرح ہو رہا ہوگا۔ چلیں انشاءاللہ اس کو آئندہ پھر مکمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔